السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے ہم نے اس سے پہلے والے حلقے میں معطلہ کی تردید سے متعلق علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی تفصیلی باتیں سماعت کی ہیں، اور علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ان تفصیلی باتوں میں تعطیل کرنے والے، خواہ وہ تعطیل عام ہو یا تعطیل خاص ہو، یعنی مکمل طور پر صفات کا انکار کرنا ہو یا بعض صفات کا انکار ہو، بعض صفات کا اثبات ہو، دونوں طرح کی تعطیل کرنے والوں کا بہت ہی تفصیلی اور مدلل جواب دیا ہے۔ آج کے اس حلقے میں علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی جو اگلی باتیں ہیں، جو اس فصل کی آخری باتیں ہیں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی اختصار کے ساتھ یہ چند باتیں جو باقی بچی ہیں اس حلقے میں اختتام پذیر ہوں گی۔ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو باتیں معطلہ کی تردید میں جو دلائل، جو استدلالات وغیرہ ذکر کیے گئے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے، اس سے یہ بھی معلوم پڑتا ہے کہ اشاعرہ اور ماتریدیہ یہ وہ فرقے ہیں، آپ جانتے ہیں، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی چند صفات کو ثابت کیا ہے، بقیہ صفات کا انکار کیا ہے، تعطیل کی ہے ان لوگوں نے۔ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پتہ یہ چلتا ہے، معلوم یہ ہوتا ہے، ان باتوں سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ اشاعرہ اور ماتریدیہ کا جو طریقہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء اور اس کی صفات، اللہ کی صفات کے سلسلے میں، اور جو کچھ بھی انہوں نے اپنے موقف کی دلیلیں پیش کی ہیں، اس کے ذریعے سے معتزلہ اور جہمیہ جو مکمل طور پر صفات کے انکار کرنے والے ہیں، ان کے شبہات ختم نہیں ہو سکتے۔ مطلب یہ ہے کہ علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ اگر معتزلہ اور جہمیہ یہ اعتراض کریں، معتزلہ اور جہمیہ کی جو شبہات ہیں، ان شبہات کا ازالہ نہیں ہو سکتا، ان شبہات کو نہیں ٹالا جا سکتا۔ کس چیز کے ذریعے سے؟ معتزلہ، جہمیہ اگر یہ دلیل پیش کریں اشاعرہ اور ماتریدیہ کے سلسلے میں کہ اشاعرہ اور ماتریدیہ چند صفات کا انکار کرتے ہیں، بقیہ صفات کو مانتے ہیں، چند صفات کو بلکہ مانتے ہیں، زیادہ تر بقیہ تمام صفات کا انکار کرتے ہیں۔ علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ استدلال کیا جائے اور استدلال کرنے کی کوشش کی جائے کہ آپ ساری صفات کا انکار کیوں کرتے ہیں، ہم صرف اتنی صفات کا انکار کرتے ہیں، معتزلہ اور جہمیہ ساری صفات کا انکار کرتے ہیں، تعطیل کرتے ہیں، جبکہ ماتریدیہ اور اسی طرح سے اشاعرہ 7 صفات کا اعتراف کرتے ہیں، جس میں علم ارادہ وغیرہ 7 صفات ہیں، اور بقیہ تمام صفات کا وہ انکار کرتے ہیں۔ علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ کسی بھی طریقے سے آپس میں گفتگو کر کے ایک دوسرے کے خلاف حجت پیش کر کے انکار صفات سے باہر نہیں نکل سکتے۔ یہاں پر 2 پہلوؤں سے علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ یہ ثابت کر رہے ہیں، یہ بتلا رہے ہیں کہ جن دلائل سے ان چند صفات کے انکار کرنے والوں نے، جن حجتوں سے مثال کے طور پر یا جو ان کا موقف ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے جو کچھ بھی انہوں نے پیش کیا ہے، اس کے ذریعے سے معتزلہ اور جہمیہ کے شبہات ختم نہیں ہو سکتے۔ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ طریقہ ہی بدعت کا طریقہ ہے۔ کیا طریقہ؟ یعنی تعویل کرنا، حقیقت سے ہٹانا، ظاہری متبادر جو معنی ہے اس سے نکل کر کے ایسا معنی اللہ تعالیٰ کی صفات کا لینا جو معنی اللہ تعالیٰ کی صفات کا اللہ تعالیٰ کی شایان شان نہیں ہے، یہ سلف کا طریقہ نہیں رہا ہے، یہ بدعت کا طریقہ ہے۔
نہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ طریقہ رہا ہے، نہ امت کے سلف صالحین صحابہ اور تابعین اور ان کے بعد کے ائمہ اور اسی طرح سے جو کبار علماء ہیں ان کا یہ طریقہ نہیں رہا ہے۔ جب یہ انکار صفت بدعت ہے یا اس کی تعویل کرنا بدعت ہے، اس کو ظاہری معنی سے ہٹانا بدعت ہے، یا اس کا متبادر معنی وہ لینا جو اللہ تعالیٰ کی شایان شان نہیں ہے وہ معنی لینا، یہ سب بدعت ہے، تو یہ بدعت اس بدعت میں دونوں شامل ہیں، یہ بدعت دونوں میں مشترک ہے، خواہ وہ معتزلہ اور جہمیہ ہوں جو مطلق طور پر عمومی طور پر تعطیل کے قائل ہیں، یا مثال کے طور پر اشاعرہ اور ماتریدیہ ہوں جو 7 صفات کے معترف ہیں، بقیہ صفات کا انکار کرتے ہیں، اس کی تعطیل کرتے ہیں۔ یہ چونکہ بدعت کا طریقہ ہے اس لیے یہ کسی کے لیے بھی حجت نہیں بن سکتا ہے، نہ معتزلہ اور جہمیہ کے لیے اور نہ ہی اشاعرہ اور ماتریدیہ کے لیے۔ تو بدعت کو بدعت سے نہیں ٹالا جا سکتا ہے، یعنی معتزلہ اور اشاعرہ، معتزلہ اور جہمیہ کا شبہہ نہیں ختم ہو سکتا، نہیں ٹل سکتا ہے اشاعرہ اور ماتریدیہ کی دلیلوں سے، یا ان کی وہ باتیں جن سے انہوں نے حجت قائم کرنے کی کوشش کی ہے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بدعت کو بدعت سے نہیں ٹالا جا سکتا ہے، یعنی معتزلہ اور جہمیہ دلیل کے لیے جو باتیں پیش کرتے ہیں وہ بھی بدعت ہے، اور ایسے ہی اشاعرہ اور ماتریدیہ جو استدلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں شبہات کے ذریعے سے وہ بھی بدعت ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ معتزلہ اور جہمیہ یہ اپنی شبہات کو اگر پیش کرنا چاہیں اشاعرہ اور ماتریدیہ کی باتیں تو اس کے ذریعے سے ان کے شبہات ختم نہیں ہو سکتے، شبہات نہیں ٹل سکتے ہیں۔ اس کی پہلی وجہ تو یہی تھی کیونکہ یہ بدعت ہے، اور بدعت سے نہیں ٹالی جا سکتی ہے، یہ سلف کا طریقہ رہا ہی نہیں ہے، خواہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر کے ہم اخیر تک سلف امت کے ادوار تک ہم دیکھ لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ معتزلہ اور جہمیہ یہ جو فرقے ہیں، یہ فرقے مکمل طور پر تعطیل والے ہیں اور عقلانی ہیں۔ معتزلہ اور جہمیہ یہ ان کے لیے ممکن ہے کہ یہ اپنی جو باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کی نفی کے حوالے سے کہتے ہیں اس بات کے ذریعے سے اشاعرہ اور ماتریدیہ پر یہ حجت پکڑیں۔ ان کے لیے ممکن ہے، وہ یہ کہہ سکتے ہیں، کن سے؟ اشاعرہ اور ماتریدیہ سے وہ کہہ سکتے ہیں جو اشاعرہ اور ماتریدیہ اپنے نفی صفات کے سلسلے میں اہل سنت والجماعت سے کہتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت پر جو اعتراض کرتے ہیں، اشاعرہ جو کچھ بھی کہتے ہیں اسی طرح کی بات معتزلہ اور جہمیہ یہ اشاعرہ اور ماتریدیہ کے خلاف بھی پیش کر سکتے ہیں۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ معتزلہ اور جہمیہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ذرا دیکھو تم ذرا دیکھو اشاعرہ اور ماتریدیہ کے لوگوں، ذرا تم دیکھو کہ تم لوگوں نے جو کچھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کی نفی کی ہے، جو کچھ بھی تم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی صفات کی نفی کی ہے، یعنی 7 کو چھوڑ کر کے بقیہ کی جو تم نے نفی کی ہے، اس کی دلیل کے لیے تم لوگوں نے جو عقلی طور پر پیش کیا ہے، جو کچھ بھی تم نے عقلی طور پر دلیل سمجھ کر کے پیش کیا ہے، اپنے لیے تم نے جو دلیلیں پیش کی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب اور نبی کی سنت کی جو سمعی دلیلیں ہیں اس کی تم نے تعویل کی ہے، یہ تم نے اپنے لیے جائز کر لیا ہے۔ تم نے جتنی بھی صفات کا انکار کیا ہے، 7 صفات کے علاوہ بقیہ صفات جس کا تم نے انکار کرتے ہو، نفی کرتے ہو، اس نفی اور اس انکار اور تعطیل کے لیے تم لوگوں نے اپنی مرضی کے مطابق جس چیز کو دلیل سمجھا ہے عقلی طور پر اسے تم نے پیش کر لیا ہے، اپنے لیے جائز سمجھ لیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب اور نبی کی سنت کی جو دلیلیں ہیں جس کو سمعی دلیل کہا جاتا ہے اس کی تم نے تعویل کر لی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 7 صفات کو چھوڑ کر کے بقیہ صفات کے سلسلے میں تم یہ باتیں کہتے ہو، عقلی دلیل پیش کر کے بقیہ 7 کے علاوہ بقیہ صفات کا انکار کر دیتے ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب اور نبی کی سنت کی دلیل جس کو سمعی دلیل کہا جاتا ہے اس کی تم تعویل کرتے ہو۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تم ہم پر کیسے اعتراض کر سکتے ہو؟ تم کیسے اعتراض کر سکتے ہو کہ تم ساری صفات کا انکار کیسے کرتے ہو؟ 7 صفات کا تمہیں اقرار کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر کہتے ہیں تو تم ہمارے لیے کیسے یہ حرام کر سکتے ہو کہ ہم نے جو نفی کی ہے
اس دلیل کی بنیاد پر جس کو ہم نے عقلی طور پر دلیل سمجھا ہے، اور ہم نے بھی اپنے حساب سے ہم نے سمعی دلیل جو ہے یعنی کتاب و سنت کی دلیل ہم نے اس کی تعویل کر دی ہے، تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ تمہارے لیے ایسا کرنا جائز نہیں ہے؟ تم نے اپنی 7 صفات کے علاوہ بقیہ صفات کے لیے دلیل بنایا ہے جس کو تم نے عقلی طور پر دلیل سمجھا ہے، اور سمعی دلیل کا انکار کر دیا، تعویل کر دیا ہے۔ ایسے ہی جب ہم نے ایسا کام کیا ہے تو تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ تمہارا ایسا کرنا حرام ہے؟ تم کیوں تعویل کرتے ہو سمعی دلیل کی، اور کس طرح سے تم عقلی دلیل کا استعمال کرتے ہو اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے، یعنی نفی صفات کے لیے مطلق طور پر، عمومی طور پر؟ یہ کیسے تم ہمارے لیے حرام اور ناجائز قرار سکتے ہو جب تم نے اپنی عقل کا استعمال کیا ہے؟ تمہارے پاس عقل ہے تو ہمارے پاس بھی عقل ہے، تم نے اپنی عقل کا استعمال کیا، 7 صفات کو مان لیا، بقیہ صفات کا انکار کر دیا، ہمارے پاس بھی عقل ہے، ہمارے پاس جو عقل ہے، ہماری عقل کہتی ہے کہ نہیں کوئی بھی صفت نہیں مانی جا سکتی ہے۔ جیسے تمہارے پاس عقلیں ہیں ایسے ہمارے پاس بھی عقل ہے، تو تم اپنی عقل کا استعمال کر رہے ہو تو ہم بھی اپنی عقل کا استعمال کر رہے ہیں، اور اگر ہماری عقلیں غلط ہیں تو بھلا تمہاری عقلیں صحیح کیسے ہیں؟ یعنی عقلی طور پر جس کو ہم نے دلیل بنایا ہے تم کہتے ہو کہ وہ غلط ہے، تمہاری عقلی دلیل غلط ہے، تمہاری عقلیں غلط ہیں، خطا کار ہیں، تو ایسے ہی تمہاری عقلیں بھی غلط ہیں، خطا کار ہیں۔ اور اگر تمہاری عقلیں درست ہیں مثال کے طور پر تو ہماری عقلیں بھی درست ہیں، کیوں غلط رہیں گی؟ یعنی عقلی دلیل جہاں تک رہی بات پیش کرنے کی، تو عقلی دلیل تم نے بھی پیش کی ہے، عقلی دلیل ہم نے بھی پیش کی ہے، اس لیے تم ہم پر اعتراض نہیں کر سکتے، تم ہم پر اعتراض نہیں کر سکتے، 7 صفات کو ثابت کر کے ہم پر اعتراض نہیں کر سکتے۔ بہرحال تو اب یہ بات معتزلہ اور جہمیہ کے لوگ اشاعرہ اور ماتریدیہ سے کہہ سکتے ہیں کہ عقلی طور پر جب تم نے بھی دلیل پیش کی ہے اور ہم نے بھی پیش کی ہے، اور تم نے بھی سمعی دلیل کی تعویل کر دی ہے، ہم نے بھی تعویل کی ہے، تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے، تم ہم پر انکار نہیں کر سکتے، ہم پر دباؤ نہیں ڈال سکتے کہ ہم 7 صفات کو کیوں نہیں مانتے۔ ہماری عقلیں کہتی ہیں کہ تمام صفتوں کو نہیں مانا جا سکتا کیونکہ اسے تشبیہ لازم آتی ہے وغیرہ۔ بہرحال اور سمعی دلیلوں کی، کتاب و سنت کی دلیلوں کی تعویل کرتے ہیں، تو تم ہم پر اعتراض نہیں کر سکتے۔ بہرحال یہ مسئلہ ایک طرف سے بیان کیا جائے یا دونوں طرف سے بیان کیا جائے، بہرحال میرے بھائیوں اصولی بات یہ ہے کہ یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے عقل کا استعمال کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے باب میں، یہ بدعت ہے، مبتدعہ کا، بدعتیوں کا طریقہ ہے، اس لیے کوئی کسی کے خلاف بھی اس بنیاد پر دلیل نہیں پیش کر سکتا ہے۔ عقل اور مجرد عقل اور عقل محض جس کو کہا جاتا ہے یہ بالکل دلیل نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات کے سلسلے میں نہ یہ موقف اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا رہا، نہ اللہ کے نبی کے صحابہ، پھر بعد میں تابعین، اور نہ ہی امت کے سلف کا کسی کا بھی، اس لیے بہرحال یہ بدعت ہے۔ تو یہ معتزلہ اور جہمیہ یہ ان کا جواب دے سکتے ہیں، ان پر اعتراض کر سکتے ہیں کہ تم نے اپنے لیے تو عقل کا استعمال کر کے 7 کے علاوہ بقیہ صفات کا انکار کر دیا، اور اب ہم جب اپنی عقل کا استعمال کرتے ہیں تم اعتراض کرتے ہو کہ تم کیوں عقل کا استعمال کر رہے ہو، تمہارے لیے حرام ایسا کرنا؟ بالکل نہیں، تم نے جس طرح اپنی عقل کو استعمال کر کے دلیل پیش کیا ایسے ہم نے بھی اپنی عقل کا استعمال کر کے دلیل پیش کیا، اس لیے تم ہمارے لیے کوئی بات اس طرح کی اعتراض کی نہیں پیش کر سکتے، ہم پر اس چیز کو حرام نہیں ٹھہرا سکتے۔ تو عقل ہی کی بات ہے، اگر تمہاری عقل درست تو ہماری بھی درست، اور اگر ہماری خطا تو تمہاری بھی خطا ہے، عقلیں دونوں کی ایک جیسی ہیں۔ بہرحال تو یہ اس طرح کی حجت پیش کر کے یہ معتزلہ اور جہمیہ اچھی طرح سے اشاعرہ اور ماتریدیہ کی خبر لے سکتے ہیں، اور بہرحال اشاعرہ اور ماتریدیہ کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں بچے گا۔ اپنی اس بدعت سے جب تک نکل کر کے وہ اللہ کی کتاب، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی طرف رجوع نہیں کریں گے، سلف کے موقف کی طرف نہیں آئیں گے، تب تک وہ اس جواب کا جواب نہیں دے سکیں گے، اس اعتراض کا جواب نہیں دے سکیں گے۔ تو اصل سلامتی کا راستہ یہی ہے کہ سبھی لوگ سلف صالحین کے موقف اور منہج کو قبول کر لیں، اور اس سلسلے میں سلف کا موقف یہی رہا ہے کہ وہ سرے سے عقل کو کوئی دخل نہیں دیتے، جو سمجھنے کے لیے پہل جو ظاہری معنی متبادر ہوتا ہے سلف امت کے موقف کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کی شایع نشان ہے، وہ معنی ثابت کرتے ہیں، اور یہی ہونا چاہیے۔ اللہ کے کلام، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے جو کچھ ہم تک آیا ہے اللہ کے اسماء اور صفات کے باب میں، ہمیں اسے ثابت کرنا چاہیے، نہ اس میں کسی طرح کی تمثیل ہونی چاہیے، تشبیہ ہونی چاہیے، اور نہ ہی اس میں کسی طرح کی کیفیت بیان کرنے کی چیز ہونی چاہیے، اور اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو منزہ اور مبرہ کرنا چاہیے مخلوقات کی تشبیہ و تمثیل سے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کی تعطیل اور اس کا انکار لازم آئے، نہ ہی تحریف لازم آئے، نہ تعطیل لازم آئے نہ تحریف لازم آئے۔ بہرحال یہی
اس کا سلامتی کا راستہ ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کے کلام کی روشنی میں وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور، لیکن ظاہر ہے کہ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نور کی ضرورت ہے۔ اللہ جس کے دل میں ایمان کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے دل کے اندر اپنے اسماء اور صفات کے سلسلے میں صاف ستھرے علم کی روشنی نہیں ڈالے گا، تب تک اسے روشنی نہیں مل سکے گی۔ تو بہرحال یہ ہے طریقہ جو معتزلہ اور جہمیہ پر اگر اشاعرہ اور ماتریدیہ اعتراض کرتے ہیں، یا کسی حیثیت سے معتزلہ جہمیہ اشاعرہ اور ماتریدیہ پہ اعتراض کرتے ہیں، وہ بات کرتے ہیں، دونوں صورتوں میں یہ عقلوں کا استعمال کر کے استدلال کیا جا رہا ہے، اور یہ باطل ہے، یہ بدعت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کے باب میں خصوصیت کے ساتھ اللہ کے کلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی جو دلیلیں، جس کو سمعی دلیل کہا جاتا ہے، ان دلیلوں کی تعویل کرنا اور اسے حقیقت سے ہٹانا، اس کے اندر کسی بھی طرح کا گھماؤ پھراؤ کرنا، یہ بہرحال بدعت ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو یہ ایک نقطے کی طرف علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اعتراض کیا کہ اگر یہ اہل بدعت آپس میں، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے خصوصیت کے ساتھ یہاں پر معتزلہ پر اشاعرہ اور ماتریدیہ کے اعتراض کا تذکرہ فرمایا ہے، لیکن کسی بھی حیثیت سے، اگر کسی حیثیت سے معتزلہ اور جہمیہ بھی ان پر اعتراض کریں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ دونوں بدعت پر قائم ہیں اور دونوں تعویل کر رہے ہیں، دونوں عقل کا استعمال کر کے بدعت کے مرتکب ہیں، دونوں بدعتی ہیں، وہ عام ہیں، ان کا موقف تعطیل کا، ان کا موقف خاص کا ہے۔ تو بہرحال بدعت کو بدعت سے نہیں ثابت کیا جا سکتا ہے، بلکہ بدعتوں کو سنتوں سے ٹالا جا سکتا ہے، اس کا جواب دیا جا سکتا ہے۔ آخر میں علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ گفتگو ختم کرتے کرتے فرماتے ہیں تنبیہ، یعنی ایک چھوٹا سا نوٹ بیان کرتے ہیں، لگاتے ہیں، کہتے ہیں سابقہ گفتگو سے یہ بھی معلوم پڑا کہ ہر وہ شخص جو اللہ کے اسماء و صفات کا، اللہ کے صفات کی تعطیل کرتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو اللہ کی مخلوقات سے تشبیہ دینے والا ہے، اس کی تمثیل کرنے والا ہے، اور جو بھی تمثیل کرنے والا ہے وہی تعطیل کرنے والا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ انکار صفات وہی کرتا ہے جو پہلے تمثیل لاتا ہے، اور تمثیل جو کرتا ہے وہی تعطیل کرتا ہے۔ یہ اس طرح سے ہر تعطیل کرنے والا تشبیہ دینے والا ہے، اور ہر تمثیل اور تشبیہ کرنے والا اللہ کی صفات کا انکار کرنے والا ہے۔ کہتے ہیں علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، جہاں تک رہا مسئلہ کہ اللہ کی صفات کا انکار کرنے والا، اللہ کے منکر صفات کا انکار صفات کرنا، یعنی معطل کی تعطیل کا جہاں تک رہا مسئلہ، تو واضح ہے کہ انکار کر دیا صفات کو انکار کر دیا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نے انکار کیوں کیا ہے؟ کیوں آخر نہیں مانا؟ نفی کیوں کیا؟ اس لیے کہ اسی لیے اس نے انکار کیا ہے کیونکہ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ صفات کو ثابت کرنے سے مخلوق کی تشبیہ لازم آتی ہے۔ تو ایک تعطیل جو اس نے کیا ہے، تعطیل تو کیا ہے، لیکن تعطیل اس لیے کیا ہے کیونکہ اس کا عقیدہ پہلے یہ بن گیا، پہلے اس نے یہ سوچا، پہلے اس کا یہ عقیدہ بنا کہ تعطیل جو اس سے اگر ہم ثابت کریں گے تو اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کی، مخلوقات کی صفات تشبیہ لازم آئے گی۔ تو اصل میں تعطیل کرنے والا پہلے تمثیل اور تشبیہ کرتا ہے اور پھر تعطیل کرتا ہے، پہلے تشبیہ دیتا ہے اپنے ذہن میں، اپنے عقیدے میں، پھر اس کی وجہ سے اس کے نتیجے میں تعطیل کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح سے دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء کے صفات کی تعطیل کرنے والا جو ہے، وہ جو تمثیل کرتا ہے وہ ناقص کے ذریعے سے تشبیہ دیتا ہے، تمثیل کرتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو اللہ کے بندگان کی صفات کے مثل سمجھتا ہے یا اس کے مشابہ سمجھتا ہے۔ تو یہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے، دوسرا جو پہلو ہے کہ ممثل کی تمثیل، یعنی تشبیہ دینے والے، مثل قرار دینے والے کی جو تمثیل ہے وہ سمجھاتے ہیں، کہتے ہیں بھی واضح ہے، اتنی بات سمجھ میں آتی ہے کہ مشابہت سمجھتا ہے، وہ مثل قرار دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت بندوں کی صفات کے مثل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت فلاں صفت یہ بندے کی صفت کے مثل ہے۔ کہتے ہیں یہ تو واضح سمجھ میں آتی ہے بات، یہاں تمثیل کر رہا ہے، تشبیہ کر رہا ہے، لیکن تشبیہ دینے والا تعطیل کیسے کر رہا ہے، یعنی انکار کیسے کرتا ہے؟ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی 3 کیفیت ہے، 3 وجوہ ہیں اس کی۔ نمبر 1، پہلی بات تو یہ ہے کہ تعطیل کرنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کی نفی کرنے والا، انکار کرنے والا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ شخص جو ہے اس نص، دلیل، اللہ کے کلام کی آیت یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے ذریعے سے
ثابت ہوتی ہے، جس کے ذریعے سے صفت ثابت ہو رہی ہے، کی جا سکتی ہے، کی جا رہی ہے، اس صفت کی تعطیل کرتا ہے، اس نص کی تعطیل کرتا ہے، یعنی اس نص کا، اس دلیل کا، قرآن کی آیت کا، اللہ کے نبی کی صریح حدیث کا، جس سے اللہ کی صفت ثابت ہوتی ہے، اس کی تعطیل کرتا ہے۔ یعنی سب سے پہلے اسے جو عمل میں لانا چاہیے، اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے، اس سے مسئلے کو، اللہ کی صفت کو ثابت کرنا چاہیے۔ دراصل تشبیہ دینے والا میرے بھائیوں، یہ تعطیل کرنے والا دراصل سب سے پہلے اسی نص کو، اسی دلیل کو کی نفی کر دیتا ہے، اسی دلیل کی تعطیل کر دیتا ہے، جس کے ذریعے سے اس صفت کو ثابت کرتا ہے۔ کیسے؟ اس لیے کہ اس دلیل کو وہ تمثیل پر فٹ کرتا ہے، یعنی وہ دلیل جس کے ذریعے وہ صفت کو ثابت کرتا ہے، اسی دلیل کو وہ نفی کر دیتا ہے۔ کیسے نفی کرتا ہے؟ کیونکہ وہ اس دلیل کو تمثیل پر لے جاتا ہے، یعنی یہ سمجھتا ہے کہ اس دلیل کو ثابت کریں گے تو مثلیت ثابت ہوگی، تشبیہ ثابت ہوگی۔ یہ کہنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نص کو وہ چھوڑ دیتا ہے، اور اسی کے نتیجے میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت کی بھی تعطیل کر دیتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ وہ نص کتاب کی یا نص سنت کی تعطیل کرتا ہے، کیونکہ وہ اس کے ذریعے سے تمثیل پر دلیل سمجھتا ہے، جبکہ اس کے اندر سرے سے تمثیل تشبیہ نہیں پائی جاتی ہے، بلکہ جو صفت اس نص سے ثابت ہوتی ہے، اس دلیل قرآن کی آیت یا اللہ کے نبی کی حدیث سے ثابت ہوتی ہے، وہ اسی طرح ثابت ہوتی ہے جو اللہ کی شایان نشان ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، اور وہ صفت اللہ کی شایان نشان ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ تعطیل کرنے والا ہر نص کی تعطیل کرتا ہے جو نص اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی مخلوقات سے مشابہت پر دلالت کرتی ہے، کہ نفی پر دلالت کرتی ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات سے کے مثل ہے، اس کے مشابہ ہے، اس کی نفی پر جو دلیلیں دلالت کرتی ہیں اس نص کا وہ انکار کر دیتا ہے، ان نصوص کا انکار کر دیتا ہے۔ تو اصل میں مسئلہ یہی ہے کہ عمل تو بعد میں ہوتا ہے، یعنی صفت کی نفی تو بعد میں آتی ہے، لیکن اس سے پہلے وہ نفی ہو جاتی ہے، کس کی؟ اس نص کی، اس دلیل کی، جس سے وہ صفت ثابت ہو رہی ہے۔ تیسری وجہ جو ہے، تیسرا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ تعطیل کرنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا انکار کرنے والا، دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کمال ہے، جو واجب کمال ہے، اس کمال ہی کی تعطیل کرنے والا ہے۔ تین طرح سے تعطیل ہو رہی ہے نا، اس نص کی تعطیل ہو رہی ہے جس سے وہ صفت ثابت ہو رہی ہے، ہر نص کی تعطیل ہو رہی ہے۔ ایسے ہی آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ اللہ کے کمال سے نکال دیتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات جو ہیں وہ اس کے کمال کی دلیلیں ہیں، اس کے کمال کی صفتیں ہیں، تو جب اس کا انکار کر دیتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کمال کی نفی کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے اس کے کمال کی نفی کر دیتا ہے، کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی ناقص اور کمزور مخلوق کے مشابہ قرار دیتا ہے۔ بہرحال یہ بطور نوٹ اور تنبیہ جو ہے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے مختصر سی بات کہی ہے، اور یہ بڑی اہم ہے کہ تعطیل اور تشبیہ یا تمثیل کہہ لیں، دونوں ایک دوسرے کو لازم ہے، اس معنی میں کہ جو تعطیل کرتا ہے وہ پہلے تشبیہ دیتا ہے، اور جو تشبیہ دینے والا ہے وہ تعطیل کرتا ہے، تو یہ اسی وجہ سے یہ چیز لازم آتی ہے۔ بہرحال میرے بھائیوں، یہ بہت ہی اختصار کے ساتھ چند باتیں تھیں جو اس فصل کا اختتام کا حصہ تھا۔ تیسری فصل تھی یہ، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء اور صفات کی جو دلیلیں ہیں ان سے متعلق علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بات کر رہے تھے۔ یہاں پر وہ گفتگو اختتام کو پہنچتی ہے۔ اگلی مجلس میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، اگلے حلقے میں، اگلے سیشن میں ہم چوتھی فصل کا آغاز کریں گے، جس میں چند شبہات کا تذکرہ کیا گیا ہے جو تعویل کرنے والوں کی طرف سے، بدعتیوں کی طرف سے اہل سنت والجماعت پر کیے گئے ہیں، ان شبہات کا، ان اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان تینوں فصلوں کی طرح سے اگلی فصل، چوتھی فصل جو بہت ہی اہم ہے، بنیادی ہے، اور کم و بیش علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے 15 مثالیں ان
ان شبہات کی پیش کی ہیں جو بدعتیوں کی طرف سے، تعویل کرنے والوں کی طرف سے اہل سنت والجماعت پر بطور اعتراضات پیش کی گئی ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ کے اسماء و صفات کے سلسلے میں وہی عقیدہ، وہی منہج اپنانے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، امت کے سلف صحابہ تابعین اور ان کے بعد کے لوگوں کا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر قائم و دائم رکھے، آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔